اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے میں الگ سا جادو تھا۔ میں جب چائے پیتی تبھی عجیب سا نشہ چڑھ جاتا، کسی قسم کی نہ ہی پریشانی رہتی اور نہ ہی کوئی فکر۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام سمینا ہے۔ میری شادی میرے سب سے بڑے ماموں کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ماموں کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ماموں ایک روبدار پروقار شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ شفقت سے بھرپور صحیح معنوں میں سستر نہیں بلکہ میرے والد ثابت ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ماموں جب بھی ہمارے گھر آتے تھے، خاص طور پر میری والدہ کو جب عیدی دینے آتے، تب وہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ساری بیکری کی چیزیں لاتے تھے۔ چونکہ میں اپنی بہنوں سے بڑی تھی، شاید اس لیے مجھے بڑی سمجھ کر ساری بیکری کی چیزوں سے بھرا ہوا شاپر مجھے تھما دیتے تھے۔ ایسا وہ ہر بار کرتے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں اور میرے دو بڑے بھائی وہ ہمیشہ مجھے چھیڑتے، یہ کہتے ہوئے ماموں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور ہمیں صرف اپنی بہن کے بچے، اسی وجہ سے تو وہ تمہیں ساری چیزیں دے دیتے ہیں، جبکہ میں ماموں کی توقعات کے مطابق سب چیزیں نہایت انصاف سے سب بہن بھائیوں میں بانٹ دیتی تھی۔ شاید ان کی مذاق میں کی ہوئی باتیں سچ ہی تھی، کیونکہ ماموں نے میرے بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ مجھے ہی اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ پیار تو وہ سبھی بچوں سے کرتے تھے، یہ الگ بات تھی، ترجیح مجھے دیتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے انسان کا لگاؤ کسی ایک انسان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ BA تک تعلیم حاصل کی اور میری شادی ہو گئی، جبکہ ماموں کا بیٹا یعنی میرا شوہر زبیر، اس نے ماموں کے اصل و رسوخ کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی سرکاری ملازمت شروع کر دی۔ ملازمت اچھی تھی اور اس سے ملنے والی سیلری بھی۔ ماموں جو کہ ایک اچھا کاروبار چلاتے تھے اور کافی اصل و رسوخ بھی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ اکلوتا بیٹا تھا، شادی میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر سبھی میری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی کئی لوگ حسد بھی کر رہے تھے۔ ظاہری سی بات ہے اگر اکلوتا لڑکا ہو اور پھر ہو بھی امیر گھرانے سے، خاندان میں کس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی اس کو دے۔ لیکن میں وہ خوش قسمت تھی جس کی قسمت میں زبیر سے شادی ہونا لکھا تھا۔ مگر خوش قسمتی ہو یا بد قسمتی، ہمیں ہر حال میں اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے۔ شادی کے بعد اللہ نے بہت جلد ہماری سن لی۔ 1 سال بعد بیٹی ہوئی، پھر اس کے 2 سال بعد اللہ نے پھر ایک اور بیٹی سے نوازا، جبکہ اس بار ماموں اور ممانی کے دل میں یہ حسرت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اس بار انہیں پوتا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مجھے اس حوالے سے براہ راست تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ان کی باتوں سے میں جان چکی تھی یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کا اس میں کیا اختیار ہے۔ اور ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہر کوئی اپنی قسمت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ سبھی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور میری تو اپنی بیٹیوں میں جان بستی تھی، جیسے ہر ماں کی اپنے بچوں میں جان بستی ہے۔ زبیر کا بھی حال مجھ سے کم نہ تھا، بیٹیوں پر جان دیتے تھے، ان کی ہر جائز ناجائز بات اور ضد کو پوری کرتے۔ وقت جیسے پنکھ لگا کر اڑتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 9 سال ہو گئے، جبکہ اب تو میرے دل میں بھی بیٹے کی خواہش بنپنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی کیونکہ 2 بیٹیوں کے بعد دوبارہ کبھی امید سے نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ آخر کار اللہ نے ہماری دعائیں سن لی اور میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے ماموں اور ممانی کو رحیم یار خان جانا پڑا۔ میرا سسرال ملتان میں تھا اور میرے میکے بھی۔ رحیم یار خان میں ماموں کی آبائی جائیداد تھی، جس کی وجہ سے زمینوں کے کچھ مسئلے مسائل حل کرنا تھے۔ پھر آخر کو ان کا ددیال بھی وہیں پر تھا، اس وجہ سے انہیں وہاں پر جا کر رہنا پڑا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ساری جائیداد کے معاملات حل کر لیں اور زندگی کے کچھ پل اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہ کر گزار لیں۔
ہم سب نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ممانی ماموں کے ساتھ چلی گئیں، جبکہ زبیر وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں ملتان میں ہی رکنا پڑا۔ ویسے بھی سب کچھ چھوڑ کر ہم اس طرح نہیں جا سکتے تھے۔ بیٹیاں اب چونکہ بڑی ہو رہی تھیں اور اسکول میں بھی پڑھتی تھی، پڑھائی کا بوجھ ان پر زیادہ تھا۔ پہلے تو میں خود ہی ان کو پڑھا لیتی تھی، لیکن اب میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور پھر اوپر سے آئے روز ان کے اسکول سے ملی ہوئی شکایات۔ جب بھی میں پیرنٹس میٹنگ میں جاتی تو زیادہ تر بڑی بیٹی کے حوالے سے اس کی پڑھائی کو لے کر اکثر شکایات سننے کو ملتے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ٹیوشن لگوا دیتی ہوں۔ ایسے میں اسی اسکول میں میری بڑی بیٹی ماہین کی ٹیچر، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ دکھنے میں بھی اچھی تھی اور کافی خوش اخلاق بھی۔ جب میں نے اس سے ٹیوشن کا ذکر کیا تو اس نے کہا وہ اسکول کے بعد بہت سارے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھا دوں گی۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً سے اسے کہنے لگی، تو پھر دیر کیسی، کل سے تم ہمارے گھر آ جانا۔ گھر کا ایڈریس میں نے اسے صحیح سے سمجھا دیا اور وہ اگلے روز سے ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ پہلے تو مجھے اس کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہ تھا، پھر وہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر میری بیٹیوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ چونکہ وہ شام کے 5 بجے کے قریب آتی تھی، تب میں اس کے لیے چائے اور چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکو وغیرہ لے کر ڈرائنگ روم میں چلی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر کی تھکی ہاری ہوتی تھی اور آخر کو وہ میری بچیوں کی ٹیچر بھی تھی۔ ہم نے بچپن سے دیکھ رکھا تھا ہمارے والدین کس قدر ہمارے اساتذہ کی قدر اور عزت کرتے تھے، میں بھی ویسے ہی کرتی تھی۔ جب سے بچیوں نے ٹیوشن شروع کی ان کی شکایات اسکول سے آنا بند ہو گئیں۔ اس حوالے سے مجھے تسلی ہو گئی، جبکہ زبیر کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بچوں کے اسکول میں آنے جانے، ان کی پڑھائی سے متعلق ساری ذمہ داری میری تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، اس وجہ سے زبیر بھی گھر کے کاموں کا بوجھ اپنے سر لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی میں ان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ گھر سے باہر مرد کو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اچھی بیوی کی طرح میں بھی اپنے سارے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس روز میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ خوشی کے مارے میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ماموں ممانی خبر سنتے ہی فوراً سے ملتان آ گئے، جبکہ والدین تو ملتان میں ہی رہتے تھے۔ سب نے بہت خوشی منائی۔ میں نے اپنی بچیوں کی ٹیچر نزت کو کچھ روز کے لیے بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کر دیا، کیونکہ گھر میں مہمان آتے جاتے تھے، بچیاں صحیح سے پڑھ نہیں پا رہی تھی، اور ویسے بھی انہوں نے اپنے پاپا سے کہہ کر پورے 1 ہفتے کی چھٹی اسکول سے لے رکھی تھی۔ ماموں اور ممانی نے نزت کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی 3-4 روز ہی گزرے تھے کہ اچانک سے رحیم یار خان سے کال آ گئی، ماموں کے تایا ابو فوت ہو گئے ہیں۔ چونکہ ماموں کے ددیال میری والدہ کے بھی ددیال تھے، اس لیے گھر کے سب بڑے فوتگی پر چلے گئے، مگر میری ممانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے پاس ملتان میں ہی رک گئی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب نزت پھر سے بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئی تو ممانی نے جب نزت کو دیکھا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے پھر ان کو بتایا یہ بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ نہ جانے ممانی کو اس میں کیا دکھا۔ ممانی اس کے جانے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، میری مانو تو اسے چھٹی کروا دو۔ میں ممانی کے یوں کہنے پر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ممانی پھر سے کہنے لگی، میں تمہیں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگی، خاص طور پر تمہارے لیے۔ تب مجھے پہلی بار ممانی کی بات دقیانوسی لگی، یعنی پرانے خیالات رکھنے والی عورت جو اس طرح کسی جوان لڑکی کا کسی اور کے گھر میں ٹیوشن جا کر پڑھانا معیوب سمجھتی ہو۔ خیر میں نے تب بات ٹال دی۔ ممانی بھی کچھ روز بعد رحیم یار خان واپس چلی گئی۔ ممانی جو مجھ سے بات کر گئی تھی، میرے دماغ میں تھوڑے بہت سوالات بڑھنے لگے، اس لیے میں نے نزت سے پھر ڈرائنگ روم میں جا کر بات کرنا شروع کی۔ چائے میں خود ہی لے کر جاتی تھی، اسی بہانے سے اس سے ملاقات بھی ہو جاتی اور تھوڑی بہت بات چیت بھی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اس کے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ تبھی اس نے بتایا وہ پیچھے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں پر شہر میں
اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور یہیں پر اسکول میں پڑھاتی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا وہ اپنی منہ بولی خالہ کے گھر میں رہائش پذیر ہے، صبح ہی پڑھانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے اور رات کو گھر لوٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر کے مالی حالات کی وجہ سے بہت ہی مجبور اور پریشان بھی ہے۔ مجھے اس کے حال احوال جان کر بہت دکھ ہوا، کس قدر وہ جوان لڑکی اور اتنی پریشانیوں میں گری ہوئی تھی۔ پہلے تو صرف میرا اس سے یہ رشتہ تھا کہ وہ میری بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے، وہ میری بچیوں کی ٹیچر تھی، مگر اب میری اس سے دوستی بھی ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے ہمیں بات چیت زیادہ بڑھتی گئی اور وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے لگی۔ پہلے تو وہ بس ڈرائنگ روم میں ہی سیدھی آتی تھی اور وہیں سے سیدھی واپس چلی جاتی تھی، اب وہ گھر کے دیگر حصوں میں بھی آنے جانے لگی، یعنی گھر میں دوسرے کمرے اور یہاں تک کہ کچن تک اس کی رسائی ہو گئی۔ چونکہ ہمارے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت مہنگا جوڑا دیا، یہ سوچتے ہوئے اب تو یہ میری بہن بن گئی ہے اور ویسے بھی میری بچیوں کی ٹیچر ہے، اوپر سے بیچاری غریب اور پریشان بھی۔ اس نے بھی وہ جوڑا بہت ہی پیار سے مجھ سے لے لیا۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ جو ہی بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی، میری خیریت معلوم کرنے کے لیے میرے کمرے میں ہی سیدھی آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بچیوں نے بتایا تھا کہ آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ میں اس کی اس قدر بے تکلفی پر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چائے بنا لوں گی۔ گھر میں ویسے تو بہت ملازمین تھے مگر کچن کا کام میں خود ہی اکیلی کرتی تھی، ایسا ہمارے خاندان میں رواج تھا۔ زبیر کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں آتا تھا اور ایسا میں بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی کچن میں چلی گئی اور چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے چائے بہت مزیدار بنائی تھی، جس کو پیتے ہی میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پائی۔ پھر اس کے بعد وہ روزانہ ہی آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی اور ایسے میں وہ چائے روزانہ ہی بنانے لگی۔ مجھے بھی جیسے اس کی چائے کی لت لگنے لگی، بلکہ جس روز کبھی وہ چائے نہ بناتی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ جاننے اس چائے میں کیا جادو تھا، اس کو پیتے ہی مجھے عجیب سا نشہ چڑھ جاتا تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ وہ شام کے وقت میری بچیوں کو پڑھانے کے لیے آتی تھی، ایسے میں اسے واپس جانے کے لیے رات میں کئی بار دیر بھی ہو جاتی تھی۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کی منہ بولی خالہ کا گھر تھوڑی دور ہے، مگر رات کی تاریکی اور اوپر سے جوان لڑکی، اس لیے میں فکر مند ہوتے ہوئے اکثر زبیر سے ضد کر کے اس کے ساتھ اسے بھجوا دیتی تھی۔ زبیر جو کہ ہمیشہ ہی ہر کام سے لاپرواہ سے رہتے تھے، ان کو میری ضد ماننا پڑتی تھی۔ تب گرمیوں کے دن تھے، 1 جون کو بچیوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں۔ تبھی نزت نے مجھ سے کہا وہ کچھ روز کے لیے اپنے گاؤں جا رہی ہے، البتہ چھٹیاں 2 ماہ کی ہیں، مگر میں 1 ہفتے بعد ہی آ جاؤں گی۔ آپ تو جانتی ہی ہیں ہمارے گھر کا گزر بسر انہی پیسوں سے ہوتا ہے، ایسے میں اب پورا دن بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی، مگر ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیسا؟ میں اسے پوچھنے لگی۔ نزت بولی، منہ بولی خالہ بہت باتیں سناتی ہے، اصل میں ان کی بہویں انہیں میرے حوالے سے اب تنگ کرتی ہیں، ایسے میں میرا اب ان کے گھر میں رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تنخواہ اور اس کے علاوہ ٹیوشن سے ملنے والی فیس، ان پیسوں سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے اور میرا تھوڑا بہت خرچہ بھی اس سے ہی چلتا ہے، اس لیے میں کسی بھی ہاسٹل میں رہ کر کسی کمرے کا کرایہ نہیں دے سکتی۔ میں اس کی یہ بات سنتے ہی اس سے کہنے لگی، بھلا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بھلا تمہاری بہن جیسی دوست جب شہر میں رہتی ہو تو تمہیں کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں شاید میں اس کے دل کی بات اپنے لبوں سے کہہ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے بعد گاؤں سے آ جاؤں گی۔ لیکن وہ اپنے گاؤں جانے سے پہلے اپنی منہ بولی خالہ کے گھر سے اپنا سارا سامان لے کر ہمارے گھر میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے گھر کی اوپر والی منزل میں ایک کمرہ دے دیا۔ کمرے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا، اس کے ساتھ ہی بڑی سی کھڑکی بھی تھی جو گھر سے باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے اپنا سامان اس کمرے میں رکھا اور اگلے ہی روز اپنے گاؤں چلی گئی۔
जबकि मैंने जुबैर से पूछा तक नहीं था कि नुज़रत को अपने घर में रखूं या नहीं। जाने क्यों मुझे पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, जबकि जुबैर को भी जब मालूम पड़ा उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। ठीक 1 हफ्ते बाद नुज़रत हमारे घर में सुबह सुबह पहुंच गई, मगर इस बार वो अकेली नहीं आई थी, उसके साथ उसके वालिद भी थे। मैं समझी शायद उसके वालिद उसे छोड़ने के लिए आए होंगे। जाहिर सी बात है, उनकी जवान बेटी है, तसल्ली करने के लिए आए होंगे। जिस घर में वो अब रहेगी वो घर और उस घर में रहने वाले अफराद इसके लिए ठीक हैं या नहीं। उन लोगों के आने की थोड़ी देर बाद मुझे ये मालूम हुआ कि उसके वालिद गुर्दे के मरीज हैं और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, इसलिए वो यहीं पर यानी शहर से इलाज करवाना चाहते हैं। इसलिए अब वो भी हमारे घर में ही रहेंगे। जबकि इस बार मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, मगर उसके वालिद बहुत पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, अपनी बात को बयान करना बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से जुबैर उनसे बहुत जल्द मुतासर हुए। बल्कि जुबैर ने ही उनको खुद से ड्राइंग रूम के साथ ही बने हुए गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा। मुझे तो कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर नौबत जहाँ तक आई कि जुबैर ही उसके वालिद को लेकर डॉक्टर के पास आते जाते थे, यहाँ तक कि अब जुबैर घर में सौदा सलफ भी अक्सर औकात ले आते थे। मुझे इस बात की बहुत हैरानगी होने लगी, क्योंकि हमेशा सौदा सलफ मैं घर के मुलाजमीन से ही मंगवाती थी। फिर मैंने सोचा शायद मेरी दोस्त के वालिद का कुछ अच्छा असर पड़ा होगा, उनकी किसी बात से उन्हें कोई एहसास हुआ होगा। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मेरा बेटा तब 8 महीने का था, मैं तो उसमें ही उलझी रहती थी, और फिर बेटियों की भी देखभाल अलग से थी। घर के अफराद भी बढ़ गए थे, इसलिए खाना भी ज्यादा बनाना पड़ता था, क्योंकि नुज़रत को अलग से खाना बनाने पर मैंने खुद ही मना कर रखा था। नुज़रत के वालिद मरीज थे, इसलिए उनके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता था। ऐसे में नुज़रत भी मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी, मगर वो ज्यादातर सुबह ही जुबैर के साथ घर से निकल जाती, ये कहते हुए कि उसने अब बहुत से घरों में ट्यूशन पढ़ाना होती है। जबकि जुबैर उन्होंने तो अपनी मुलाजमत पर जाना ही होता था। जुबैर के आने से तकरीबन 30 मिनट कबल नुज़रत घर में आ जाती थी। जब मेरे मैके वालों को ये बात पता चली तो उन्हें ये बात बहुत खटकने लगी। नुज़रत के वालिद तकरीबन 2 हफ्ते हमारे घर में ही रुके। ऑपरेशन करवाकर फिर वो अपने गांव वापस लौट गए, जबकि नुज़रत हमारे घर में ही रही। नुज़रत के वालिद को भी जुबैर ही उनके गांव में छोड़कर आए। नुज़रत अपने वालिद के साथ नहीं गई थी। उसका कहना था दिल तो बहुत चाह रहा है, मगर पहले ही वो बहुत छुट्टियां कर चुकी है, इसलिए अब वो और छुट्टियां नहीं कर सकती, वरना बच्चों की पढ़ाई का हरज होगा और उसकी सैलरी भी कट जाएगी। क्योंकि अब हमारे घर में ही नुज़रत रहती थी, इसलिए मैं अक्सर उसे कहती रात के वक्त सोने से पहले मुझे चाय जरूर बनाकर दे देना। वो भी बिना माथे पर एक भी बल लाए चाय बनाकर दे देती। लेकिन अब चाय पीकर मुझे बहुत जल्दी नींद आने लगी। सुबह जब भी मेरी आंख खुलती मेरे सर में अजीब सा दर्द होता। इससे पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमेशा मैं अपनी नींद पूरी करके सुबह ताजा दम होकर जागती, मगर अब ऐसा नहीं था। एक रोज मामू की कॉल आई। अब जायदाद से मुतल्लिक सारे मसले मसाइल निबट चुके हैं और वो 1-2 दिन में ही घर वापस आ जाएंगे। मुझे तो मामू और मुमानी के घर में वापस लौट कर आने की बहुत खुशी हुई। घर में फिर से रौनक आ जाएगी। ये बात सच है कि बुजुर्ग घर में हो तो बरकत भी होती है और रौनक भी। जबकि जुबैर वो थोड़े परेशान से थे। मैं उनको यूं परेशान देखकर हैरान हुई। फिर अगले रोज हमारी पड़ोसन किसी काम से हमारे घर में आई और बातों ही बातों में मुझसे कहने लगी, हम मियाँ बीवी को तो लगता है जैसे तुम लोगों की अभी शादी हुई है। मैं उसके इस अंदाज में बात करने पर हैरान होते हुए उससे पूछने लगी, क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या देखा आपने? तभी वो मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी लगाते हुए कहने लगी, चलो छोड़ो भी, तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी, मगर मेरा खामद अब मुझे ताने देता है। ये कहते हुए, हमसे ज्यादा तो इन लोगों की शादी को साल गुजर गए हैं, मगर देखो रात भर कहकहे लगाते हैं। सच में जब से घर के ऊपर वाली मंजिल के कमरे में जाकर सोने लगे हैं
ہم سے تو ٹھیک سے سویا بھی نہیں جاتا. شاید میں یہ تمہیں بات کبھی بھی نہ کہتی، مگر کل رات تم لوگ اتنی بلند آواز میں جھگڑ کیوں رہے تھے؟ میں نے تو اس لیے آ کر بات کرنا ضروری سمجھی. جب زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہو تو بلا وجہ لڑنا نہیں چاہیے. تبھی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. گھر کے اوپر والی منزل میں تو صرف میری ایک سہیلی یعنی میری بچیوں کی ٹیچر رہتی ہے. تبھی ہم سائی نے مجھ سے کہا، ایسا ہے؟ اچھا پھر تو بڑی حیرت کی بات ہے. چلو آج تم بھی اس بات پر غور کرنا اور ہم بھی دھیان رکھیں گے. وہ نہایت سنجیدگی میں یہ بات کہتے ہوئے گھر سے چلی گئی اور اپنے ساتھ میرا سکون، چین سب کچھ لے گئی. میں نے اس روز نزت کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے نہیں پی تھی، جو میں اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیتی تھی. مگر اس روز میں نے اسے کہا کہ چائے یہیں رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں پیوں گی، جبکہ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا. ادھر ہی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، لیکن میں اس کی بات نہ مانی. اس کا بھی اس روز کچھ موڈ ٹھیک نہیں تھا. وہ چلی گئی. میں نے کچن میں جا کر چائے گرا دی تاکہ اسے مجھ پر کوئی شک نہ ہو. پھر میں ٹھیک اپنے ٹائم کے مطابق سو گئی، جبکہ زبیر نے جب اچھی طرح تسلی کر لی میں سو گئی ہوں، دبے پاؤں وہ کمرے میں سے نکلا، گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ گیا. اس کے کمرے میں سے نکلتے ہی مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا. ابھی تو میں اس پر صحیح سے شک بھی نہیں کر رہی تھی، جو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں سیڑھیوں پر چڑھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی. بچے تو آرام سے سو گئے تھے. رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا جب میں اوپر والی منزل میں پہنچی. کمرے کے قریب گئی تو کھڑکی سے ان دونوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ آواز سنتے ہی میرا سارا جسم کانپ گیا. میری ایسی کیفیت تھی جو لفظوں میں میں بیان نہیں کر سکتی. ظاہری سی بات ہے، ایک طرف محبوب شوہر اور دوسری طرف بہن جیسی دوست جب آپ کے اعتماد اور محبت کا قتل کریں تو اس انسان پر کیا گزرتی ہے یہ بس وہی جانتا ہے. شاید ان لوگوں نے دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو تو اس بات کا یقین تھا نزت کی چائے میں ملایا گیا نشہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر اثر کر چکا ہوگا. میں ہر چیز سے بے خبر سو رہی ہوں گی. مجھ میں ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھوں، مگر کانپتے ہوئے ہاتھ سے میں نے بہت جرأت دکھاتے ہوئے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت ہوئی، کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر جاتی. ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر میری چیخ نکلی اور میں چلاتی ہوئی زبیر کی طرف بڑھی، یہ کہتے ہوئے، آپ کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے زبیر کا گریبان پکڑ لیا، کیونکہ وہ میرا شریک حیات تھا. سب سے پہلے میرا سوال کرنا اسی سے بنتا تھا، مگر وہ اب مجھ سے بہت دور جا چکا تھا. مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی. پتا تو تب چلا جب نزت نے اپنا جارحانہ رویہ دکھاتے ہوئے مجھے بالوں سے کھینچ کر زبیر سے الگ کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبیر پر ہاتھ اٹھاؤ، جبکہ میں نے ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا. زبیر کی آنکھیں تو غصے سے لال ہو چکی تھی، جیسے وہ میرا ابھی قتل کر دے گا. وہ دونوں ہر حد پار کر چکے تھے، اسی لیے تو وہ میرے سامنے اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرنے کی بجائے الٹا مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی گنہگار اور مجرم ہوں. نزت کے یوں کہنے پر میرا دل شیشے کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا. تبھی میں نے نزت سے کہا، ڈائن، تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور اعتبار بھی، تو نے میرے احسان اور اعتبار کا یہ صلہ دیا. میں تجھے اب ایک پل بھی یہاں برداشت نہیں کروں گی، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جا. یہ الفاظ سنتے ہی زبیر کی غیرت جاگی. اس نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے نچلے حصے میں لے آیا. میں لڑکھڑاتی گرتی گراتی جب گھر کے نچلے حصے میں پہنچی تو زبیر مجھ سے کہنے لگا، آئندہ سے نزت سے اس لہجے میں کبھی بھی بات مت کرنا، ورنہ بہت برا ہوگا. میں جو کہ اپنے سچ میں ہی حواس کھو بیٹھی تھی روتے ہوئے اسے کہنے لگی،
वो कल की आई हुई औरत तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा अजीज हो गई, जबकि वो तो तुम्हारी बच्चियों की सिर्फ ट्यूशन टीचर है और मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। तभी जुबैर ने मुझ पर इंकशाफ किया। वो नुज़रत से निकाह कर चुका है और नुज़रत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके बाद मेरे बोलने की कुछ भी जरूरत ही नहीं पड़ी। मामू ने तो पहले ही घर वापस लौट आना था, लिहाजा मैंने वो रात अकेले ही तड़पते हुए गुजारी। तभी मुझे मुमानी की हुई बातें, अपने मैके वालों की खबरदार करने के पीछे छुपी हुई मसलहतें समझ आने लगी। मगर मैं शोहर पर किए हुए अंधे एतमाद और दोस्त से की हुई बेलौस मोहब्बत के पीछे बेवकूफ बन गई थी और वो मुझे बेवकूफ बनाते रहे। अगले ही रोज मामू और मुमानी घर आ गए। घर आते ही उनके लिए एक नई बहू का तोहफा उनका बेटा लेकर उनके सामने खड़ा था, जबकि मुझे तो उनके निकाह की बात जानकर चुप लग गई थी। तभी मेरे घर वाले भी आ गए और मामू ने जुबैर को दो टोक फैसला सुनाते हुए उससे बस एक ही बात कही, या तो वो नुज़रत के साथ रहेगा या फिर हम सब लोगों के साथ। जुबैर, जिसको अपनी दूसरी बीवी से नई मोहब्बत हुई थी, वो भला उसे कैसे छोड़ सकता था। जुबैर ने नुज़रत को ही चुना। जुबैर के इस चुनाव पर मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि रात भर मैं जो आंसू बहाती रही थी उसमें मैं जुबैर से की हुई मोहब्बत को भी दफना चुकी थी। जुबैर का फैसला मामू ने कबूल कर लिया और उसे घर और जायदाद में से निकाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए। सारी जायदाद मेरे और बच्चों के नाम कर दी और वो बड़ा सा घर भी। के हिस्से में उसकी सरकारी मुलाजमत और उसकी प्यारी लाडली महबूबा दूसरी बीवी आई। कुछ ही दिनों बाद जुबैर ने मुझे तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। मुझे तलाक हो गई। जुबैर चूंकि मामू और मुमानी का इकलौता बेटा था, मुमानी चूंकि वालिदा थी, उनकी मोहब्बत अपनी जगह पर थी। ऐसे में वो अक्सर जुबैर से मिलने उसके सरकारी क्वार्टर में चली जाती थी। उनके मुंह की जुबानी ही सुना था। जुबैर अब दिल ही दिल में पछताता है, मगर वो ये कहता नहीं। नुज़रत, जिसने जायदाद की लालच में जुबैर को फांसा था, उससे शादी के बाद अब जुबैर के पास जायदाद तो है ही नहीं, इसलिए नुज़रत इस बात पर नाला है। जुबैर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। नुज़रत, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करती थी, उसने वो भी छोड़ दी। सरकारी मुलाजमत पर घर का गुजर बसर तो अच्छा हो रहा है, मगर आए रोज नुज़रत की बड़ी बड़ी फरमाइशें घर का सारा माहौल खराब करके रख देती हैं। मैं मुमानी की बातें खामोशी से सुन लिया करती, जबकि मुमानी यहाँ तक कहती थी, जुबैर बच्चों का हाल पूछता है और बगैर कोई लफ्ज़ अदा किए तुम्हारी खैरियत भी मालूम कर लेता है। मगर अब जुबैर किस हाल में है, क्या करता है, हम लोगों को इस बात से कोई गरज नहीं थी। जमीनों से आया हुआ ठेका और दुकानों से आया हुआ किराया, उसके अलावा मामू के कारोबार से आने वाली आमदनी, उसे हमारा बहुत ही अच्छा गुजर बसर हो रहा है। ये बात अपनी जगह पर है कि बच्चों को वालिद की कमी अभी तक महसूस होती है। मैं जो पहले हर इंसान का एहसास कर लिया करती थी, किसी के दो मीठे बोल बोलने पर उस पर बिना किसी किस्म का कोई सवाल उठाए एतबार कर लिया करती थी, अब किसी पर भी एतबार नहीं कर पाती। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।